اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ ثانیہ کے اندر ہماری بات وجود ذہنی کے بارے میں تھی، اور وجود ذہنی کی فصل کو مرتب و منظم کرنے کے لیے 3 مقامات میں تقسیم کیا گیا تھا۔ مقام اول کے اندر مختلف اقوال کے بارے میں ہم نے دیکھا، اور اس میں سے ایک قول وجود ذہنی کا قول تھا کہ جمہور حکماء اسی کے قائل تھے اور ہیں۔ مقام دوم کے اندر استدلالات بر بحث وجود ذہنی کو ذکر کیے گئے، اور مقام سوم کے اندر اشکالات بر وجود ذہنی و جواب اشکالات کی طرف علامہ ناظر ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے اہم ترین اشکال ہے وہ اشکال دوم ہے، کہ جس کو گزشتہ دروس میں کئی مرتبہ تکرار کیا گیا ہے اور اس کو ابھی تکرار نہیں کریں گے۔ اس اشکال کے اوپر متعدد جوابات دیے گئے، اور متعدد بزرگواران اور متعدد حکماء و فلاسفہ نے اس اشکال کا جواب دیا، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بقیہ کسی بھی جواب کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ وہ جواب کہ جو جناب صدر المتعلقین نے اس اشکال کے بارے میں دیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اس شے یعنی اس مفہوم و اس وجود ذہنی کا تجزیہ کریں و اس کے اندر دقت کریں، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر 2 حیثیات ملتی ہیں، 2 جہات اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک جہت سے یہ شے، یہ جو مفہوم ہے، ایک وجود ہے، ایک اس کی اپنی ماہیت ہے۔ وجود سے مراد وجود حقیقی اصیل ہے، اس کی اپنی ماہیت ہے، اور وہ ماہیت کیف ہے، قائم بجوہر نفس ہے، اور اس نفس کے حالات علمی میں سے شمار ہوتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں اس جہت سے یہ کیف نفسانی ہے، اور کیف نفسانی علمی میں شمار ہوتا ہے، اور اس جہت سے طرد عدم بھی کرتے ہیں، اور اس کے آثار حقیقی وجودی واقعی موجود ہیں۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھیں تو چونکہ اس کے خواص میں سے ایک خاصیت انعکاس ہے، اور یہ وجود ایسا ہے کہ اس کے اندر جو بھی محتوا ہوتا ہے، اس محتوا کو یہ منعکس کرتا ہے، اس محتوا کو جو ہے وہ اپنے جس کی حالت ہے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، برخلاف اشیاء مادی، مثال کے طور پہ میز، مثال کے طور پہ کتاب، کہ ان کے اندر یہ خاصیت انعکاس موجود نہیں ہے۔ اگر اس وجود ذہنی کو ہم انہی امور مادی میں سے کسی شے کے ساتھ تشبیہ کرنا چاہیں و تشبیہ دینا چاہیں، تو آئینہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نزدیک ترین شے ہے، کہ آئینہ وہ 2 جہات رکھتا ہے۔ ایک جہت سے آئینہ خود ایک موجود ہے، بقیہ اشیاء کے مقابلے میں ایک شے موجود ہے، واقعی ہے، اس کی اپنی ایک ماہیت ہے، اس کا ایک اپنا وجود اصیل ہے۔ لیکن ایک اور جہت سے یہ آئینہ دیگر جو بھی شے اس کے مقابلے میں قرار پاتی ہے اس کو انعکاس کرتا ہے، اس کے اندر صلاحیت انعکاس موجود ہے، اور اس جہت سے بے عینی جو شے اس کے سامنے ہے، بے عینی جو شے اس کے مقابلے میں قرار پاتی ہے، اس کو یہ منعکس کرتا ہے، اور اس شے کو یہ دکھلاتا ہے۔ لہذا وجود ذہنی بھی اسی طرح کی ایک شے ہے کہ 2 جہات، ایک اس کا جنبہ نفسی ہے، جو ایک اس کا اپنا جنبہ ذاتی ہے، کہ جس جہت سے وہ ایک وجود اصیل ہے، اس کی ایک ماہیت ہے، قائم بالنفس ہے، جوہر قائم بالنفس ہے، اور کیف نفسانی علمی میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور جہت سے دیکھیں تو اس کے اندر خاصیت انعکاس ہے، اور جو بھی ماہیت ہے اس کو یہ مکمل با تمام ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ یہ منعکس کرتا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے در مقابل وجود خارجی۔ اب یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان 2 جہات میں فرق کرنے کے بعد سے ملا صدرہ کے بیان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس جہت سے یہ وجود ذہنی اس کا ایک وجود اصیل ہے، اور اس کی ایک ماہیت ہے، اور اس ماہیت پہ اس کے اپنے آثار مترتب ہوتے ہیں، یعنی یہ کیف نفسانی ہے، اس پہ کیف نفسانی کے آثار مترتب ہوتے ہیں، علمی ہے، اس کی ہویت جہل کو طرد کرتا ہے، دفع جہل کرتا ہے، اس جہت سے اس کے اوپر واقعاً آثار مترتب ہو رہے ہیں، واقعاً اس جہت سے اس کے اوپر اپنے وجود کے آثار مترتب ہیں۔ فرماتے ہیں اس جہت سے یہ حمل شائع ہے، اس جہت سے یہ مصداق ہے، اور اپنے مقولے کے تحت
مندرج ہے، اور اپنا جو اس کا مقولہ ہے، مقولہ کیف، اس کے تحت مندرج ہے، اور اس کے اوپر اپنے مقولے کے آثار بھی مترتب ہیں۔ لیکن جس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے، اس کا جو جنبہ حکائی ہے، جس جہت سے حکایت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس جہت سے اس کے اوپر کسی شے کے آثار مترتب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ چونکہ فرماتے ہیں کہ اس جہت سے یہ انسان نہیں ہے، مفہوم انسان ہے۔ اس جہت سے یہ جوہر نہیں ہے بلکہ مفہوم جوہر ہے۔ اس جہت سے یہ کمیت نہیں ہے بلکہ مفہوم کمیت ہے۔ لہٰذا اس جہت سے اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، اور اس جہت سے یہ کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف کسی بھی مفہوم کا ایک شے کے اوپر صدق کرنا، کسی بھی مفہوم کا ایک شے کے اوپر صدق کرنا، یہ موجب بنتا ہے کہ یہ شے اس مفہوم کے تحت مندرج ہو۔ یعنی اگر کوئی بھی مفہوم کسی بھی شے پر صدق کرے اور یہ صدق کرنا، صرف اور صرف صدق کرنا موجب اندراج ہو، فرماتے ہیں کہ ہر مفہوم خود اپنا مصداق ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایک مفہوم ہے، مفہوم انسان، اس مفہوم انسان کے اوپر انسان صدق کرتا ہے، خود انسان ہونا، چونکہ یہ مفہوم انسان ہے، لہذا اس کے اوپر مفہوم حیوان تو صدق نہیں کرے گا، اس کے اوپر مفہوم بقر تو صدق نہیں کرے گا، اس کے اوپر مفہوم مثال کے طور پہ کوئی اور مفہوم شجر تو صدق نہیں کرے گا، اس کے اوپر مفہوم انسان صدق کرتا ہے۔ اگر صرف اور صرف ایک مفہوم کا صدق کرنا یہ موجب اندراج ہو جائے، فرماتے ہیں اس کا لازمہ ہے کہ ہر مفہوم خود اپنا مصداق ہو جائے گا، اور ہر مفہوم کے اوپر اس کے جو اپنے مصداق والے آثار ہیں وہ مترتب ہونا ضروری ہے، جبکہ فرماتے ہیں کہ یہ بالبداہت باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ فرماتے ہیں اس جہت سے باطل ہے چونکہ مصداق ہونے کے لیے اس شے کے آثار وجودی تکوینی جو اس کے اجناس اور فصول کے آثار ہیں وہ مترتب ہونا ضروری ہے، اور انہی آثار کا مترتب ہونا موجب اندراج واقع ہوتا ہے، وگرنہ ہر شے موجب اندراج واقع نہیں ہوتی ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ الصِّدْقِ مَفْهُومٍ عَلَى شَيْءٍ مُوجِبًا لِلْاندِرَاجِ لَكَانَ كُلُّ مَفْهُومٍ كُلِّيٍّ فَرْدًا لِنَفْسِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اور صرف ایک مفہوم کا کسی شے کے اوپر صدق کرنا، کسی شے کے اوپر اس کا حمل ہونا، یہ موجب اندراج بنتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر مفہوم کلی کو اپنا مصداق ہونا چاہیے، ہر مفہوم کلی کو اپنا فرد ہونا چاہیے، وہ اس کا مفہوم ہے اور یہ اس کا فرد ہے، ہر مفہوم کلی اپنا فرد ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِصِّدْقِهِ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ ہر مفہوم اپنے اوپر حمل اولی کے ذریعے سے صدق کرتا ہے، ہر مفہوم اس جہت سے کہ جس جہت سے مفہوم ہے اپنے اوپر صدق کرتا ہے۔ مفہوم الانسان انسان، خود جس جہت سے یہ مفہوم انسان کا مفہوم ہے خود انسان اس کے اوپر صدق کرتا ہے، لہذا فرماتے ہیں لِصِّدْقِهِ بِالْحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ، کیونکہ ہر مفہوم اپنے اوپر حمل اولی کے ذریعے سے صدق کرتا ہے۔ فَالْإِنْدِرَاجُ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَرَتُّبِ الْآثَارِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَرَتُّبَ الْآثَارِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي دُونَ الذِّهْنِ۔ فرماتے ہیں کہ اندراج اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس شے کے اوپر جو مفہوم صدق کر رہا ہے اس مفہوم کے آثار بھی مترتب ہوں۔ آثار سے مراد یہاں پر وہ آثار ہیں جو اس کے اجناس اور فصول کے آثار ہیں، وگرنہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وجود ذہنی جس جہت سے حکائی ہے، جس جہت سے حکایت کرتا ہے، اس جہت سے اس کے اوپر آثار اپنا جو حکایت تو ایک اثر ہے، وجود ذہنی کا ایک اثر کیا ہے؟ حکایت، خود یہ حکایت مترتب ہے یا نہیں ہے، اس میں بحث نہیں ہے، بحث یہاں پہ حکایت کا جو محکی ہے انسان، یعنی یہ شے کس کی حکایت کر رہا ہے؟ انسان کی۔ آیا انسان کے آثار مترتب ہیں یا مترتب نہیں ہیں؟ انسان کے آثار، اس کا جوہر ہونا، اس کا حساس ہونا، نامی ہونا، متحرک بالارادہ ہونا، ناطق ہونا، یہ جو اس کے اجناس اور فصول اور نوع کے آثار ہیں، اگر وہ آثار اس مفہوم کے جنبہ حکائی پہ مترتب ہونے لگ جائیں اس وقت یہ مصداق ہے،
لیکن چونکہ یہ آثار جنبہ حکائی پہ مترتب نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو مندرج تحت مقولہ جوہر یا مندرج تحت نوع انسان قرار نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں فالاندراج یتوقف علی ترتب الاثار، اندراج متوقف بر ترتب آثار ہے۔ ومعلوم ان ترتب الاثار انما يكون في الوجود الخارجی دون الذہنی، اور فرماتے ہیں کہ یہ بات مسلم ہے، معلوم ہے کہ ان ترتب آثار وہ فقط اور فقط وجود خارجی پہ ہوتے ہیں، وجود خارجی جو اصیل ہے، جو غیر حکائی ہے، اس کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں، وگرنہ جو وجود ذہنی ہے، جو جنبہ حکائی ہے، اس کے اوپر شیء کے و ماہیت کے آثار تکوینی وجودی مترتب نہیں ہوتے، بلکہ وہ حکایت از ماہیت ہے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ وہی ماہیت خارجی ہے اور اس پہ آثار خارجی مترتب ہونا، بلکہ یہ مفہوم ماہیت ہے، یہ ماہیت ہے بطور مفہومی، کس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی آگے جا کے کرتے ہیں۔ فتبینہ، علامہ فرماتے ہیں کہ جو مطلب ہم نے ذکر کیا ہے اس کی اساس پہ بعض نتائج حاصل ہوتے ہیں، یا کہیں اسی کی وضاحت علامہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فتبین ان الصورت الذہنیت غیر مندرجۃ تحت ما یصدق علیہ من المقولات، بس فرماتے ہیں صورت ذہنیہ جس جہت سے حکائی ہے، جس جہت سے حکایت کرتی ہے، فرماتے ہیں جو مقولات اس کے اوپر صدق کرتے ہیں وہ اس کے تحت مندرج نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مقولات اس کے اوپر حمل اولی سے صدق کر رہے ہیں، جبکہ اندراج کے لیے حمل شائع و مصداق ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لعدم ترتب آثارها علیہا، کیوں اس کے تحت مندرج نہیں ہے؟ چونکہ ان مقولات کے آثار اس ماہیت کے اوپر مترتب نہیں ہوتے، لیکن الصورت الذہنیت انما لا تترتب علیہا آثار المعلوم الخارجی من حیث ہی وجود مقیس الی ما بحضائها من الوجود الخارجی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ذہنیہ ہے اس کے اوپر معلوم خارجی و ماہیت شیء خارجی کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ کس جہت سے اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں؟ اس جہت سے جس جہت سے یہ حکایت از خارج کر رہی ہے، جس جہت سے اس کے مقابلے میں جو وجود خارجی ہے اور اس وجود خارجی سے مقایسہ کرتے ہوئے، اس کے ساتھ مقابلہ و اس کے ساتھ قیاس کرتے ہوئے ہم دیکھیں اس وجود خارجی پہ اپنے وجود کے تمام آثار مترتب ہیں، اپنی ماہیت کے سارے آثار مترتب ہیں، لیکن یہ جو وجود ذہنی ہے اس کے اوپر اپنی ماہیت والے جو آثار ہیں، اگر جوہر ہے تو قائم فی موضوع، قائم لا فی موضوع ہونا چاہیے، اگر مثال کے طور پہ انسان ہے متحرک بالارادہ ہونا چاہیے، ناطق ہونا چاہیے وَإِلَى هَذَا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنی ماہیت والے آثار مترتب نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں لیکن الصورت الذہنیت، جو صورت ذہنیہ ہے انما لا تترتب علیہا آثار المعلوم الخارجی، اس کے اوپر آثار معلوم خارجی مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ کس جہت سے؟ من حیث ہی وجود مقیس الی ما بحضائها من الوجود الخارجی، فرماتے ہیں جس جہت سے یہ ایک وجود قیاسی ہے، قیاسی سے مراد نہ ذہنی ہے، یعنی ایک وجود ہے جو حکایت کرتا ہے، حکایت کے لیے ہمیشہ محکی ہونا چاہیے، یعنی حکایت اور محکی میں ہمیشہ مقایسہ ہوتا ہے، جس جہت سے اس جنبہ حکائی کو ہم جنبہ محکی و مصداق کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، اس جہت سے اس جنبہ حکائی کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا حَاصِلَةٌ لِلنَّفْسِ حَالًا أَوْ مَلِكَةً تَطْرُدُ عَنْهَا الْجَهْلُ يَتَطْرُدُ عَنْهَا الْجَهْلَ فَهِيَ وُجُودٌ خَارِجِيٌّ مَوْجُودٌ لِلنَّفْسِ نَاعِتٌ لَهَا یصدق علیہ حد الکیف بالحمل الشائع، فرماتے ہیں کہ جس جہت سے یہ وجود خارجی، جس جہت سے یہ جو مفہوم ہے، یہ جو وجود ذہنی مفہوم ہے، جس جہت سے یہ حال نفس ہے، موجود ہے ان دا نفس ہے، اس نفس کے لیے حاضر ہے، اس نفس کے لیے موجود ہے، اور نفس سے طرد جہل کرتا ہے، جہل کو دور کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ علم حصولی حاصل ہو، خب نفس عالم نہیں تھا، جاہل تھا، لیکن جب نفس کو یہ علم حصولی حاصل ہوا، جہل کو اس نے دور کیا، چونکہ جہل اور علم یہ عدم و ملکہ ہے، لہذا علم جہل کو طرد کرتا ہے۔
فرماتے ہیں جس جہت سے یہ حاصل نفس ہے، نفس کے لیے ملکہ یا نفس کے لیے حال ہے، اس جہت سے فہیہ وجود خارجی، یہ ایک وجود خارجی ہے، موجود للنفس، نفس کے لیے موجود ہے، نفس کے لیے حاصل ہے، ناعت لہا، نفس کے لیے ایک حالت و وصف ہے، یصدق علیہا حد الکیف بالحمل الشائع، اس کے اوپر کیف کی تعریف بالحمل شائع صدق کرتی ہے، یعنی یہ جو موجود للنفس ہے یہ کیف کا مصداق ہے واقعا و حقیقتا، اور اس کے اوپر آثار کیف نفسانی حمل ہوتے ہیں، آثار کیف نفسانی اس کے اوپر مترتب ہوتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں یصدق علیہ حد الکیف بالحمل الشائع وہو انہ عرض، اور وہ حد کیف کیا ہے؟ فرماتے ہیں حد کیف یہ وہو انہ عرض لا یقبل قسمتا ولا نسبتا لذاتی، کہ کیف وہ عرض ہے، یعنی قائم فی موضوع ہے، موضوع کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عرض ہے جو اپنی ذات اور اپنی جو اس کی حقیقت و ذات ہے بذات، اس کی وجہ سے تقسیم اور نسبت کو قبول نہیں کرتا ہے، برخلاف کمیت، کہ کمیت اپنی ذات کی وجہ سے تقسیم کو قبول کرتا ہے، و دیگر جو 7 مقولات نسبیاں ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے نسبت کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ کیف کی تعریف کیا؟ وہو انہ عرض لا يقبل قسمتا ولا نسبتا لذاتی، کہ یہ وہ عرض ہے کہ جو اپنی ذات کی وجہ سے تقسیم کو اور نسبت کو قبول نہیں کرتا۔ پس فرماتے ہیں اس جہت سے، جس جہت سے موجود خارجی ہے، وجود خارجی ہے، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف وان لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا مقيسا الى الخارج داخلا تحت شيء من المقولات۔ فرماتے ہیں جس جہت سے یہ جو مفہوم ہے ایک وجود خارجی ہے، حاصل للنفس ہے، نفس کو حاصل ہے اور نفس سے جہل کو دور کرتا ہے، موجود خارجی ہے، کیف ہے، اس کے اوپر حد کیف بالحمل شائع صدق کرتی ہے۔ فرماتے ہیں بالذات مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے اور اس کے اوپر آثار مقولہ کیف مترتب ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُن مِّن جِهَةِ كَوْنِهِ وُجُودًا ذَهْنِيًّا مَقِيسًا إِلَى الْخَارِجِ دَاخِلًا تَحْتَ شَيْءٍ مِّنَ الْمَقُولَاتِ، فرماتے ہیں جس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے مقایسہ با وجود خارجی، جس جہت سے حکایت از خارج ہے، جس جہت سے ماہیت ہے لیکن ماہیت بطور مفہومی ہے، فرماتے ہیں اس جہت سے یہ کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے، اور کوئی بھی مقولہ اگرچہ جو اس کی ماہیت ہے وہ اس کے اوپر صدق کرتی ہے لیکن وہ صدق بطور حملے اولی ہے، بطور مفہومی صدق ہے، نہ بطور حمل شائع۔ بس فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُن مِّن جِهَةِ كَوْنِهِ وُجُودًا ذَهْنِيًّا، اگرچہ جس جہت سے وجود ذہنی ہے، مقیساً إِلَى الْخَارِج، خارج کے ساتھ مقایسہ ہے، مقیس ہے، فرماتے ہیں یہ داخل نہیں ہے تحت شیء من المقولات، کسی بھی مقولے کے تحت داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم ترتب الآثار، اس کے اوپر کوئی آثار مترتب نہیں ہوتے۔ اللہم الا تحت مقولۃ الکیف بالعرض، مگر فرماتے ہیں کہ مقولہ کیف کے تحت داخل ہے، اور یہ جو داخل ہے یہ داخل ہونا ہے بالعرض، کس کی ابھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرحوم حاجی سبزواری، محقق سبزواری صاحب شرح منظومہ، ان کے ایک اشکال کی طرف وارد ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ان کے اشکال اور جواب اشکال میں وارد ہوں، یہاں پر چند نکات اور ترتیب کے ساتھ ہمیں بعض امور کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری اس فہم از وجود ذہنی کو مزید عمیق، اور جو ملا صدرہ نے یہاں پہ فرمایا ہے اس کو مزید عمیق بناتی ہے۔ ان نکات کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے اور ان نکات کو درست طور پہ و حقیقی طور پہ ان کو ہمیں ہضم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو نکات ہیں یہ عمق جان میں بیٹھ جائیں، رسوخ کر جائیں اور صحیح طور پہ ہمیں وجود ذہنی کی فہم حاصل ہو۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے جو پہلے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، دوبارہ صرف اشارتاً تکرار کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ نقطہ ہے کہ وجود ذہنی کی بحث کے 2 جنبے ہیں۔ ایک جہت سے جو یہ مفہوم ہے
یہ مفہوم وجود خارجی ہے. کس جہت سے؟ جس جہت سے اس کے اوپر واقع آثار مترتب ہو رہے ہیں، جس جہت سے یہ حاصل نفس ہے، جس جہت سے چونکہ اصالت وجود کے اساس پہ ایک وجود ہے، اگرچہ وجود ضعیف ہے، وجود قائم بالنفس ہے، لیکن وجود اصیل ہے، وجود اصیل محدود ہے. چونکہ یہ وجود اصیل محدود ہے، پس اس کی حد ماہیت ہے. وہ ماہیت کی جو اس کی حد ہے، اس ماہیت کے اوپر تو واقع آثار حقیقی مترتب ہو رہے ہیں، اور وہ ماہیت پہ حملے شائع ہے، اور وہ ماہیت کیف نفسانی ہے، کیف نفسانی علمی ہے، جو قائم بالنفس ہے، حاصل للنفس ہے، اور نفس کے ذریعے سے موجود ہے، اور اس کے اوپر کیف نفسانی کے آثار مترتب ہے. لیکن اسی کیف نفسانی علمی کی جو ایک خاصیت ہے، وہ خاصیت انعکاس سے از خارج ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی شے واقع ہو، یہ اس کو بطور مفہومی جو ہے منعکس کرتی ہے، اس ماہیت کو بطور مفہومی منعکس کرتی ہے. کہ اس کو ہم نے کہا کہ اسی وجود کا ایک جنبہ دیگر ہے، اسی وجود کا ایک جنبہ حکائی ہے، کہ جس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے، اور اس جہت سے اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں. کس چیز کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں؟ وہ ماہیت جو اس کے اندر بطور حکائی موجود ہے، اس سے یہ حکایت کر رہی ہے. وہ ماہیت بطور وجودی اس شے میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس ماہیت کے جو جنبہ حکائی سے موجود ہے، اس کی ذات و ذاتیات واقعا موجود ہیں، لیکن کس جہت سے موجود ہیں؟ بطور مفہومی وہ ماہیت موجود ہے، بطور مصداقی وہ ماہیت یہاں پر موجود نہیں. کیونکہ جو ماہیت بطور مصداقی موجود ہے اس وجود ذہنی میں، وہ وہی ماہیت ہے کیف نفسانی کے بطور مصداقی موجود ہے، اور اس کے اوپر آثار مترتب ہے، اور اس جہت سے وہ طرد جہل کرتی ہے. لیکن وہ ماہیت کی جس سے یہ حکایت کر رہی ہے، وہ ماہیت بطور مصداقی نہیں، بطور مفہومی اس وجود ذہنی میں موجود ہے، اور اس کے جنبہ حکائی کے اندر وہ ماہیت موجود ہے. بس ان دو جہات و دو حیثیات کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اشکال دوم ہے، جس طرح سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان دونوں حیثیات و ان دونوں جہات میں خلط کرنے کی وجہ سے، اور عدم ممارست، عدم دقت در مسئلہ کی وجہ سے، یہ دو جو ہے اشکال دوم وجود میں آتا ہے. خب ایک نقطہ جو یہاں پر اس کے بعد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وجود ذہنی اور اس وجود ذہنی کے اندر جو ماہیت ہے، اس جنبہ حکائی سے جو ماہیت ہے، یہ تمام کی تمام ہویت مفہومی رکھتی ہے. یعنی اس کی حیثیت مفہومی ہے، نہ کہ حیثیت مصداقی. اس حیثیت مفہومی میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے، کہ کس طریقے سے ایک ماہیت حیثیت مفہومی اختیار کر لیتی ہے. یہاں پر ہمیں ماہیت کی جو عمیق فہم ہے، اس میں بھی مدد ملتی ہے. اور یہاں پر اسی کے ضمن میں ایک اشکال بھی ہے، اس اشکال کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور اس اشکال کی جانب بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہ اشکال بہت سارے مقامات کے اوپر بہت زیادہ ہماری فہم کو مزید عمیق بناتا ہے. اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کی بات میں ہم نے کہا تھا کہ وجود اصیل ہے، یعنی خارج میں جو شے بذات موجود ہے وہ وجود ہے، اور ماہیت اس کی حالت ہے. ماہیت اس کی ایک حالت ہے یا حد وجود ہے، کہ یہ وجود چونکہ ایک وجود محدود ہے، نہ کہ لامحدود، لہٰذا اس کی جو حد ہے، اس کا جو درجہ وجودی کی جو سقف ہے، جو نہائی حد ہے اس وجود کی، اس کو ماہیت کہا جاتا ہے. وجود ذہنی میں آپ نے ایک طرف سے کہا کہ وجود ذہنی جس جہت سے یہ قائم بالنفس ہے، جس جہت سے نفس سے جہل کو دور کرتا ہے، ایک وجود خارجی ہے، اور اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیف ہے، اور مندرج تحت مقولہ کیف ہے. لہٰذا یہ وجود ایک وجود محدود ہے جس کی ماہیت کیف ہے، کیف نفسانی ہونا ہے. خب دوسری طرف سے آپ بنابر قول بے
انحفاظ ذات و ذاتیات کہ خود ماہیت آئی. آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جوہر ماہیت جوہر بھی صدق کرتی ہے، اس کے اوپر ماہیت انسان بھی صدق کرتی ہے، وہ جس ماہیت سے حکایت کر رہی ہے وہ ماہیت اس کے اوپر صدق کرتی ہے. خوب، آیا ایک وجود کی دو ماہیات ہو سکتی ہیں، یا دو ماہیات ایک ہی وجود کے ذریعے سے قائم ہو سکتی ہیں؟ چونکہ اصالت وجود کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ ہر شے سے ایک وجود اور ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، نہ یہ کہ ہر شے سے دو ماہیات انتزاع ہوتی ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک وجود کے لیے دو ماہیات ہوں. بس وجود ذہنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا وجود ملتا ہے جس کی دو ماہیات ہیں. ایک اس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، اور ایک وہ ماہیت ہے جس کے تحت وہ جو ماہیت اس کے اوپر صدق کرتی ہے. بس یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وجود کی دو ماہیات ہو؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال آپ نے مطرح کیا ہے، یہ اشکال ہماری فہم از ماہیت کو مزید دقیق بناتا ہے کہ ماہیت کیا ہے، ماہیت کی ذات کیا ہے. یہ جو ذوات ماہوی ہیں یہ حقیقت میں کس طرح کی ذوات ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ماہیت، اس ماہیت سے ہمارے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے، کیا شے ذہن میں آتی ہے، اس کو مزید دقت کے ساتھ دوبارہ ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بحث کو حتماً جا کے بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت میں جو ماہیت کا تصور پیش کیا ہم نے، اس تصور کی جانب دوبارہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ذات ماہوی ہے، یہ جو ذات ماہیت ہے، مانند انسان، مانند شجر، بقر اور جتنی بھی ماہیات ہیں، لا تعداد یا انگنت ماہیات جو ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں جب آپ غور کریں، ماہیت کی ذات جس طرح سے وجود اور عدم کی نسبت مساوی ہے. ماہیت کہتی ہے کہ ممکن ہے میں موجود ہوں اگر علت نے مجھے وجود دیا، اگر علت نے میرے وجود کو ایجاد کیا تو میں اس کی حد وجود بن کر موجود ہو جاؤں گی. لیکن اگر علت نے ایجاد نہ کیا تو ماہیت معدوم ہے، موجود نہیں ہے. بس اس سے ہم نے ملاحظہ کیا کہ ذات ماہیت نسبت بے وجود و عدم متساویت و نسبت ہے. اسی طرح ماہیت اس کا ایک فرد یا ایک مصداق ہو خارج میں، یا متعدد مصادیق ہوں، نسبت بے وحدت مصداق و کثرت مصداق، ماہیت متساویت و نسبت ہے. اسی طرح ماہیت بہت ساری اور جہات کی نسبت بھی متساویت و نسبت ہے. ماہیت اپنی ذات، یعنی اس کی جو صرف ذات ماہوی ہے، جیسے انسان ہے تو حیوان الناطق یا جو بھی ماہیت ہے اس کے مطابق اس کی ذات ماہوی، اس کے علاوہ بقیت تمام امور و بقیت تمام متقابلات و تمام متناقضات و تمام متضادات، تمام امور متقابلہ کی نسبت ماہیت متساویت نسبت ہے. خب یہ ماہیت کہ جو متساویت نسبت ہے، اسی طرح سے خارجی ہونے اور ذہنی ہونے کی نسبت بھی متساویت نسبت ہے. یہ ماہیت، یہی ماہیت انسان، ذات انسان، اگر خارج میں وجود اصیل کے ذریعے سے موجود ہو، وجود اصیل کے ذریعے سے متحقق ہو، تو یہ ماہیت خارج میں موجود ہے. اور خارج میں کس طرح سے موجود ہے؟ یہ ماہیت حد وجود کے طور پہ موجود ہے. حد وجود کے طور پہ یہ ماہیت خارج میں موجود ہے اور نفاد وجود ہے. اور وہاں پر اس ماہیت، چونکہ یہ ماہیت متحد با وجود اصیل ہے، اس ماہیت کے اوپر اس کے آثار حقیقی وجودی بھی مترتب ہو رہے ہیں. لیکن دوسری جہت سے اگر ہم ملاحظہ کریں و دقت کریں، یہ ماہیت وجود ذہنی کے طور پہ بھی موجود ہو سکتی ہے. لیکن وجود ذہنی کے طور پہ موجود ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ اس ماہیت کی ذات میں خارجیت موجود نہیں ہے، اس ماہیت کی ذات میں صرف اور صرف متحقق بے وجود خارجی ہونا اخذ نہیں کیا گیا ہے، یہ ماہیت بے عینی ہی اپنی تمام ذات و اپنی تمام تر ذاتیات کے ساتھ وجود ذہنی از جہت ماہوی و از جہت مفہومی بھی موجود ہو سکتی ہے. بس دقت کریں کہ یہ ایک ماہیت انسان، ذات انسان. خب یہ ذات انسان ایک مرتبہ مفہومی طور پہ انسان ہے، یعنی انسانون بحیث مفہوم. کیا مطلب انسان ہے بحیث مفہوم؟ یعنی اس کے اندر مفہوم انسانیت ہے.
اس کے اندر مفہوم جوہریت ہے، اس کے اندر مفہوم حیوانیت ہے، اس کے اندر مفہوم ناطقیت ہے. یہ انسانون مفہومن، لیکن خود ماہیت جو مرسل ہے، جو لا بشرط ہے، جو آزاد ہے خارجیت و ذہنیت ہونے سے، خود ماہیت یہاں پر بطور مفہومی ہے. اور ایک دفعہ یہی ماہیت بطور خارجی موجود ہے، بطور حد وجود موجود ہے، بطور نفاد وجود موجود ہے، حیثیت از وجود کے طور پہ موجود ہے. اور اس وجود خارجی اصیل کی حیثیت ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کے آثار بھی مترتب ہو رہے ہیں. بس آپ نے دقت کیا کہ یہاں پر جو ذوات ماہوی ہیں ان کے بارے میں ہماری فہم مزید ارتقاء پیدا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماہیت کا خارج میں حد وجود ہونا و نفاد وجود ہونا یہ ماہیت کی خاصیت ہے. لیکن کس ماہیت کی خاصیت ہے؟ ماہیت کی خاصیت ہے جب ماہیت خارج میں موجود ہو، نہ کلیہ طبیعی و ذات ماہیت کی خارج ہے خاصیت ہے. کیونکہ ذات ماہیت یہ کہتی ہے کہ ذات ماہیت یعنی انسان، یعنی شجر. خب ذات ماہیت یہ کہتی ہے کہ میں جو ماہیت ہوں، ذات ماہیت ہوں، مفہوماً بھی موجود ہو سکتی ہوں، واقعاً میں ہوں، میں ماہیت ہوں، میں ہی انسان ہوں، لیکن انسانون مفہومی ہوں. میں انسان مفہومی ہوں جس کا کام حکایت کرنا ہے، جس کا کام حکائی ہے. اور میں انسان ہی بطور نفاد وجود و حد وجود خارج میں موجود ہو سکتا ہوں. اور وہاں پر میرے آثار، جو مجھ انسان کے اوپر آثار حقیقی واقعی مترتب ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں. لہٰذا توجہ کریں، دقت کریں، یہ جو ہم نے قاعدہ بیان کیا تھا ہر وجود اصیل کے ساتھ ایک ماہیت ہوگی، یہ اسباب خارجیت ہے. یعنی وجود اصیل خارجی اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ جو ایک ماہیت ہے وہ ایک ماہیت خارجی اس کے ساتھ متحد ہے. اور اس جہت خارجی کے طور پہ، مصداق کے طور پہ یہ نہیں ہو سکتا ایک وجود کی دو ماہیات ہوں، ایک وجود دو ماہیات رکھتا ہو. کیوں؟ چونکہ اگر وجود اصیل خارجی دو ماہیات رکھتا ہو، یعنی دو حد رکھتا ہے، دو نفاد وجود رکھتا ہے، اور دو ماہیات متباین کے آثار اس کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں، دو مقولات کے تحت مندرج ہے، یہ محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن وجود ذہنی میں اگر آپ دقت کریں تو جس جہت سے یہ وجود ذہنی وجود خارجی ہے، یعنی خارجی در مقابل ذہنیت، جس جہت سے وجود اصیل ہے، اس کی ایک ہی ماہیت، اور ماہیت کیف نفسانی ہونا ہے. اس کے اوپر آثار ماہیت کیف نفسانی مترتب ہے. اس جہت سے یہ نفس سے طرد جہل کرتی ہے، اس جہت سے اس کی کوئی دوسری ماہیت نہیں ہے، اس جہت سے کوئی اور شے نہیں ہے. لیکن جس جہت سے یہ حکائی ہے، علامہ کی تعبیر کے مطابق مقیس الی الخارج ہے، اس کو ہم حکایت از خارج کے طور پہ دیکھتے ہیں، حکایت از خارج کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس جہت سے یہ جو ماہیت ہے یہ اس وجود اصیل کی حد نہیں ہے، اس جہت سے یہ ماہیت ہے، لیکن ماہیت مفہوماً، نہ ماہیت ہے مصداقاً. چونکہ اس وجود ذہنی میں جو ماہیت مصداقی موجود ہے وہ وہی کیف نفسانی والی ماہیت ہے. چونکہ وہ ماہیت متحد با وجود خارجی ہے، لہٰذا اس جہت سے اس میں صرف ماہیت خارجی بطور کیف نفسانی موجود ہے. لیکن یہ جو ہم کہہ رہے انسان ہے، یہ مفہوم انسان، انسان بالحمل الاولی، کہ اس کے اوپر آثار انسان مترتب نہیں ہے، اور یہ انسان مفہومی ہے. اور اس جہت سے یہ جو انسان مفہومی ہے اس وجود خارجی کی حد واقع نہیں، اس کی نفاد نہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو اشکال ہم نے مطرح کیا تھا، یا جو اشکال ممکن ہے کوئی مطرح کرے کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وجود کی دو ماہیات ہوں، یہ اشکال مرتفع ہے. یہ اشکال بھی کیوں وجود میں آتا ہے؟ چونکہ آپ دو جہات وجود ذہنی، کہ ایک جہت سے واقعاً وجود خارجی ہے در مقابل وجود ذہنی، اور ایک جہت سے وہ وجود ذہنی ہے، حکائی ہے، ان دو جہات میں آپ خلط کریں گے تو یہ اشکال وجود میں آئے گا. جس جہت سے وجود خارجی کیف نفسانی ہے،
لیکن جس جہت سے وجود ذہنی ہے انسان ہے، حد نہیں ہے. ذات انسان موجود ہے لیکن ذات انسان بطور مفہومی موجود ہے، اور اس کا بھی راز اعتباریت ماہیت ہے، اس کا بھی رمز ماہیت کا اعتباری ہونا ہے کہ ماہیت چونکہ خارجیت سے مرسل ہے، برخلاف وجود خارجی، کہ اگر آپ خارجیت کو وجود سے انتزاع کریں و خارجیت کو وجود سے سلب کریں اساساً وجود باقی نہیں بچتا ہے. لیکن ہم اگر خارجیت کو ماہیت سے سلب کریں، ماہیت کہتی ہے میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بطور وجود ذہنی مفہومی بھی موجود ہو سکتی ہوں، اور میں خود ماہیت بطور مفہومی موجود ہوں، نہ کہ قائلین بے شبہ کی مانند شبہ ماہیت موجود ہے یا شبیہ ماہیت موجود ہے، بلکہ خود ماہیت موجود ہے. نقطہ بعدی یہاں پر جو قابل دقت ہے وہ عینیت جس کے حکماء قائل ہیں کہ وجود خارجی و وجود ذہنی میں از لحاظ ماہیت عینیت پائی جاتی ہے. اس عینیت سے مراد یہ عینیت وجود ذہنی از جنبہ حکائی با وجود خارجی ہے، نہ عینیت وجود ذہنی از جہت خارجیت جو خارجیت در مقابل ذہنی ہے اس جہت سے عینیت با ماہیت خارجی نہیں، کیونکہ اس جہت سے خود ایک موجود خارجی ہے، اس جہت سے خود ایک وجود اصیل ہے جس کی اپنی ماہیت ہے. اس جہت سے تو عینیت معنی نہیں بنتا، بلکہ جس جہت سے حکائی ہے، جس جہت سے حکایت کرتی ہے غیر سے، جس جہت سے کسی غیر کو نمائش یہ دیتا ہے وجود ذہنی، اس جنبہ حکائی میں جو ماہیت ہے اس ماہیت کا اس ماہیت خارجی جو خارج میں وجود اصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کے اوپر آثار مترتب ہیں، ان میں عینیت پائی جاتی ہے، ان میں عینیت ہے. نہ یہ کہ وجود ذہنی کا جو جہت خارجیت ہے، خارجیت در مقابل ذہنیت، نہ خارجیت مطلقہ بلکہ خارجیت در مقابل ذہنیت، اس جہت سے تو اصلا اس کا کسی اور شے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کی اپنی حیثیت ذاتی ہے کیف نفسانی ہونا. لیکن جس جہت سے یہ وجود ذہنی ہے حکایت از غیر کرتا ہے، اس کا ارتباط با وجود خارجی ہے، اور اس جہت سے یہ ماہیت جو وجود ذہنی میں بطور مفہوم موجود ہے وہی ماہیت خارج میں بطور مصداق و بطور وجود اصیل خارجی موجود ہے. لہذا حکماء نے جو عینیت کہا ہے ان کی مراد عینیت از جہت حکائی با شیء خارجی اصیل، اس جہت سے عینیت اور اس جہت سے انحفاظ ذات و ذاتیات کے قائل ہیں. لہذا یہاں پر یہ نقطہ بھی ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوب جناب صدر المطالعین، آپ نے آ کر وجود ذہنی کی بعض کے دو جہات مطرح کی. ایک کہا کہ جس جہت سے خارجی ہے اس کے اوپر واقع اپنے وجود اصیل کے آثار مترتب ہوتے ہیں، قائم بن نفس ہے، کیف نفسانی ہے اور طرد جہل کرتا ہے، اس جہت سے وجود ذہنی نہیں ہے بلکہ وجود خارجی ہے. اور ایک اور جہت سے آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا کہ یہ حکائی ہے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں ان دو جہات و ان دو جنبوں کا آپس میں کوئی نسبت ہے یا مانند جناب فاضل قوشچی دو جہات ایک دم پراکندہ جدا جدا، جس طرح جناب فاضل قوشچی نے جو دو جہات اشکال کے جواب میں دو جہات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے آ کے دو جہات ایسے جدا کی کہ ایک جہت وہ الگ ہے، ایک جہت بالکل الگ ہے، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دو جہات آپس میں عمیقاً مرتبط ہیں، یہ دو جہات آپس میں بطور عمیق ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی شے کے دو جہات ہیں، نہ کہ دو شے ہیں. دقت کریں، ایک ہی شے کے دو جہات ہیں نہ کہ دو شے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح اربعہ، خب اربعہ کی چند کئی اس کی نسبتیں ہیں. چار جو ہے اربعہ جو چار ہے اس کی دو کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ اربعہ کو نصف کریں تو دو بنتا ہے. اس اربعہ کی عدد ہشت کے ساتھ 8 کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ اربعہ کو دو برابر کریں تو 8 کے ساتھ نسبت پیدا ہوتی ہے. اس اربعہ کی عدد 12 کے ساتھ ایک نسبت ہے کہ اربعہ کو 3 مرتبہ ضرب کریں، 3 دفعہ اس کو تکرار کریں تو عدد 12 تک سے وجود میں آتا ہے. یہ ساری نسبتیں و یہ ساری جہات، آیا جو نسبت اربعہ کی 2 کے ساتھ ہے وہی نسبت اربعہ کی
جو ہے وہ 8 کے ساتھ ہے، ابنا جہات الگ ہیں. جس جہت سے یہ 4 عدد 4 2 کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اسی جہت سے یہ 8 کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا تعلق 2 کے ساتھ نصف والا تعلق ہے، جبکہ اس کا عدد 8 کے ساتھ تعلق 2 گنا و 2 برابر والا تعلق ہے. لیکن آیا یہ دونوں نسبتیں و دونوں جہات ایک دم الگ ہیں؟ نہ، ہم فرماتے ہیں ایک ہی عدد ہے، ایک ہی شے ہے جس کی متعدد جہات و متعدد نسبتیں ہیں. اسی طرح یہاں پر یہ جو ہم نے ایک الگ طرح کا وجود پایا ہے، یہ وجود اصیل جس کی اپنی ماہیت کیف نفسانی ہونا ہے، اس کی خواص میں سے ایک خاصیت حکایت از خارج کرنا ہے، اور یہ مفہوم ہے، یہ وجود مفہوم ہے کہ جو بطور مفہومی ایک ماہیت دیگر کو بھی اپنے اندر متضمن، ایک ماہیت دیگر کو بھی اپنے اندر رکھتا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جہات ایک ہی شے کی 2 جہات ہیں، نہ 2 الگ الگ پراکندہ چیزیں ہیں. جس طرح سے کہ جناب حاجی سبزواری رحمت اللہ علیہ، ان کے اشکال میں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان 2 جہات کو کاملاً الگ کیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملا صدرہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو 2 جہات ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایک وجود ہے جو وجود خارجی ہے، اس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، ایک وجود دیگر ہے جس کی کوئی ماہیت نہیں ہے، اور وہ مفہوم ہے اور وہ حکایت از خارج کرتا ہے. یہ مراد نہیں ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وجود ہے، جو وجود ایک حالت رکھتا ہے، نفس کی حالت ہے، وجود ضعیف ہے، خود بطور مستقل خارج میں موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ موضوع کا محتاج ہے. اور جس جہت سے یہ نفس کی حالت ہے، اس کو ہم کیف نفسانی کہتے ہیں. اس وجود کی ایک اور خاصیت ہے، خاصیت ذاتی لا ینفک ہے، اور وہ خاصیت اس کا انعکاس غیر کرنا ہے، حکایت از غیر کرنا ہے. اور یہ خاصیت اس کی خاصیت ذاتی ہے، خود اسی وجود کی خاصیت ہے. ذاتی باب برہان، نہ ذاتی باب عیساغوجی، ذاتی باب برہان، کہ یہ وجود اگر آپ اس وجود سے اس خاصیت انعکاس کو سلب کریں، یہ وجود مزمحل ہو جائے گا، یہ وجود باقی نہیں رہے گا. اس وجود کی جو خاصیت ذاتی ہے، یہ جو انعکاس ہے، اس وجود کا جو جنبہ وجود ذہنی ہے، جنبہ حکائی ہے، جنبہ مقیس الی الخارج ہے، اس جہت سے اس کے اندر ماہیت خارجی موجود ہے. لیکن کس طرح سے موجود ہے؟ بطور مفہومی موجود ہے، بطور مصداقی و ترتب آثار کی جہت سے موجود نہیں ہے، بلکہ بطور مفہومی اس جنبے سے اس کے اندر بعینی تمام ذات و تمام ذاتیات کے ساتھ اس کے اندر وہ ماہیت موجود ہے. لیکن کس طرح سے موجود ہے؟ دوبارہ تاکید و چندین مرتبہ جو تکرار کیا جا رہا ہے، تاکہ اس وجہ سے کہ مطلب خوب درست طور پہ ہضم ہو جائے اور حل ہو جائے، کہ یہ جو وجود کی خاصیت ذاتی ہے انعکاس، اس جہت سے اس کے اندر مفہوم موجود ہے، ماہیت موجود ہے، انسان موجود ہے، جوہر موجود ہے، کمیت موجود ہے، لیکن بطور حکائی و بطور انعکاس موجود ہے. اور اس وجہ سے علامہ نے بھی ابھی جو آخری جملے میں بات کہی تھی، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات وجود ذہنی کو بھی کیف کہا گیا ہے، لیکن وجود ذہنی اپنے جنبہ حکائی سے، جس جنبے سے وہ ایک وجود اصیل خارجی ہے جس کی ماہیت کیف نفسانی ہے، واقعاً کیف نفسانی ہے، واقعاً علم ہے، واقعاً طرد جہل کرتا ہے، واقعاً ایک وجود ناعت ہے، ایک وجود ہے جو نعت برائے نفس ہے، جو نفس سے طرد جہل کرتا ہے، اور اس جہت سے وجود خارجی ہے در مقابل وجود ذہنی. لیکن چونکہ اس کی خاصیت ہے انعکاس، اور اس انعکاس میں ایک ماہیت دکھا رہا ہے ہمیں، اس انعکاس میں ایک ماہیت خارجی سے حکایت کر رہا ہے، اس انعکاس میں ذات و ذاتیات ایک شیء دیگر ہمیں دکھا رہا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ اس جہت سے اگر آپ دقت کریں، اس جنبہ حکائی کا چونکہ ایک ارتباط عمیق با جنبہ خارجی موجود ہے، چونکہ ایک ہی شے کی 2 جہات ہیں، اتحاد شدید موجود ہے، اتحاد عمیق موجود ہے، لہذا بعض اوقات اس جنبہ حکائی،
اس جہت حکائی کو بھی کیف کہا گیا ہے، لیکن اس کو کیف کہنا، اس کو مقولہ کیف کے تحت داخل کرنا بالعرض ہے، نہ کہ بالذات، چونکہ یہ جو وجود ذہنی ہے اپنے جنبہ غیر حکائی، اپنے جنبہ اصیل، جس جیسے وجود اصیل ہے اور اس کی ایک ماہیت ہے، اس جہت سے کیف کے تحت داخل ہے بالذات، اور چونکہ وہ جنبہ حکائی اس وجود کے ساتھ متحد ہے، ان میں ارتباط شدید و عمیق موجود ہے، اس ارتباط شدید و عمیق کی اساس پر اس جنبہ حکائی کو بھی بعض اوقات کیف بالعرض کہا گیا، اس کو بھی کیف کہا گیا۔ لہذا یہ جو علامہ نے فرمایا تھا، یہ جو آخری سطر جو ہم نے پڑھی، اس کی جانب اگر دوبارہ آپ دقت کریں، وہ جو علامہ فرماتے ہیں فَهُوَ مُنْدَرَجٌ بِالذَّاتِ تحت مقولۃ الکیف، جس جہت سے وجود خارجی ہے، جس جہت سے ناعت نفس ہے، جس جہت سے قائم بالنفس ہے، جس جہت سے طرد جہل کرتا ہے، وجود خارجی ہے، اور اس جہت سے اپنی حد رکھتا ہے، حد وجودی، اور واقعاً تحت مقولہ کیف مندرج ہے۔ لیکن جس جہت سے فرماتے ہیں وہ ان لم یکن من جہت کونہ وجودا ذہنیا مقیسا الی الخارج داخلا تحت شیء من المقولات، فرماتے ہیں جس جہت سے وجود ذہنی ہے، جس جہت سے مقیس الی الخارج ہے، جس جہت سے ہم اس شے کو خارج کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، جس جہت سے یہ خارج کی حکایت کرتی ہے، یہ وجود ذہنی اپنے جنبہ حکائی سے، فرماتے ہیں اس جہت سے کسی بھی مقولے کے تحت مندرج نہیں ہے۔ کیوں؟ لعدم ترتب الاثار، کیونکہ اپنے جہت حکائی سے جس ماہیت کی یہ حکایت کر رہا ہے، اس ماہیت کے آثار اس مفہوم کے اوپر مترتب نہیں ہوتے۔ اللہم، اس کا ذرا دقت سے کریں کہ اللہ، مگر کہتے ہیں کہ تحت مقولۃ الکیف بالعرض، فرماتے ہیں کہ یہ جنبہ حکائی کیف کے تحت داخل ہے، مگر کیف کے تحت داخل ہونا بالذات داخل نہیں ہے، بلکہ بالعرض داخل ہے۔ بالعرض کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنبہ حکائی اس جنبہ غیر حکائی، وہ جو اس وجود ذہنی کا وجود ہے، اس کی جو جہت اصیل ہے، اس وجود ذہنی کا جو جنبہ خارجیت ہے، خارجیت در مقابل ذہنی، نہ خارجیت مطلقہ، چونکہ خارجیت مطلقہ اس ذہنی کو از جہت ذہنی شامل ہے، لہذا جب ہم کہہ رہے ہیں خارجیت، لہذا فرماتے ہیں خارجیت در مقابل ذہنیت، کہتے ہیں کہ جس جہت سے یہ جنبہ وجود ذہنی، جنبہ حکائی، اس جنبہ غیر حکائی کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے اور ان میں اتحاد شدید پایا جاتا ہے، اس اتحاد شدید کی وجہ سے وہ جو حکم ہے اس جنبہ غیر حکائی کا، ہم اس کو سرایت دیتے ہیں جنبہ حکائی کی طرف۔ وہ جو حکم ہے اس شے کا از جہت وجود خارجی کہ واقعاً و بالذات مقولہ کیف کے تحت مندرج ہے، اس اتحاد شدید کی وجہ سے ہم اس حکم کو جنبہ حکائی کی طرف بھی سرایت دیتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہم اس جنبہ حکائی کی طرف ڈالتے ہیں یا بھیجتے ہیں، یہ بالعرض ہے، اور یہ مقولہ کیف کے تحت جو داخل ہے، اس کا دخول در مقولہ کیف بالذات نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے۔ یہ اس جملے کا دقیق معنی ہے۔ آخری نقطہ جو یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے، کہ تفصیل نہیں، صرف ایک تذکر کے طور پہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب صدر المتعلقین کا جو جواب ہے اور اس معضل باب وجود ذہنی کو انہوں نے جو حل کیا ہے، وہ وہی از جہت مفہوم و مصداق، کہ یہ جو شیء ہے ایک جہت مصداقی رکھتی ہے، اور جس جہت سے مصداق ہے کیف نفسانی کا مصداق ہے، داخل تحت مقولہ کیف ہے، اور جس جہت سے حکایت از غیر کر رہی ہے اس جہت سے مفہوم ہے اور اس کے اوپر آثار مترتب نہیں ہوتے۔ اس کو جناب صدر المتعلقین اور ان کی اتباع میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے حمل اولی و حمل شایع ثنائی سے تعبیر کیا۔ علامہ فرماتے ہیں جس جہت سے یہ مفہوم ہے، یعنی حمل اولی ہے، اس کے اوپر اپنی ماہیت بطور حمل اولی صدق کرتی ہے، فرماتے ہیں اس جہت سے یہ کسی بھی مقولے کے تحت داخل نہیں ہے، اور جس جہت سے یہ حمل شایع ہے، جس جہت سے وجود خارجی ہے، جس جہت سے ماہیت
مقولہ کیف نفسانی کے تحت داخل ہے اور واقعا مندرج ہے، اس کے اوپر آثار مترتب ہیں، یہ جہت حملے شائع ہے اور اس جہت سے اس کے اوپر آثار مترتب ہوتے ہیں، اور اس جہت سے واقعا مندرج تحت مقولہ کیف و تحت ماہیت کیف نفسانی ہے۔ اس جہت مفہومی کو حمل اولی کہنا اور جہت مصداقی کو حمل شائع کہنا، یہ اس ملاک کے مطابق کہ جو خود علامہ طباطبائی مرحلہ وحدت و کثرت میں ذکر کریں گے، اس ملاک کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس ملاک کی جہت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر علامہ نے استعمال کیا ہے، اور یہ استعمال خود کلمات جناب صدر المتعلہین میں بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس جہت مفہومی کو حمل اولی سے تعبیر کیا ہے اور اس جہت مصداقی کو حمل شائع ثنائی سے تعبیر کیا۔ ان کے کلمات میں بھی یہ مطلب موجود ہے، لیکن بعد میں جو ملاک ذکر کرتے ہیں وہ ملاک اس حمل اولی و حمل شائع ثنائی کے ساتھ اور جہت مفہومی کو حمل اولی کہنا و جہت مصداقی کو حمل شائع کہنا، اس کے ساتھ کچھ سازگار واقع نہیں ہوتا۔ یہ مطلب یہاں پر بطور ایک نقطہ و اشارہ و بطور تذکر عرض کیا ہے کہ اس کی تفصیلات اور اس مطلب کے بارے میں جو دقائق ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مرحلہ وحدت و کثرت اور اس کے ذیل میں جو ہوویت و حمل کی متعدد اقسام ذکر کی ہیں، وہاں پہ اس مطلب کی تفصیل وہیں پر اس کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ ان مطالب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان مطالب کی جو تفصیلات علامہ طباطبائی نے بیان فرمائی ہے اور ان پہ بعض نکات جو ہم نے دیگر اساتید سے حاصل کی اور یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیے، علامہ فرماتے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے جو اشکال ہے محقق سبزواری ہے وہ مندفع ہو جاتا ہے۔ اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے ہمیں کسی شیء دیگر کی ضرورت نہیں، بلکہ خود یہ جو ہمارا بیان ہے اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا وقت یہاں پر تمام ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی اس اشکال اور اس اشکال کے جواب اور بقیہ جو وجود ذہنی کے باب پر اشکالات کیے گئے ہیں ان کو دروس بعدی کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔